نیکی کرنا یہ بھی صبر و عزیمت اور ہمت کا کام ہے، اور گناہ سے بچنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کی معصیت، نبی کی معصیت، نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لینا یہ ایک صبر کی بڑی بہترین قسم اور بہت عظیم مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کتاب کے دیتا ہوں۔ اے ایمان والو، آپ تو صبر سے اور نماز سے سہارا اور تقویت اور مدد حاصل کرو، یعنی نماز اور صبر یہ بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑی ڈوز ہے آپ کے لیے، دوائی ہے ایک قسم کی۔ جو صبر، ثبات، ثابت قدمی، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنے طاقتوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنے ارادوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ ساری کامیابیاں، کامرانیاں اور دنیا کی اور آخرت کی انہی کو ملتی ہیں جو صبر کریں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک صبر ہے الصبر علی عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، گناہ سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ اللہ کی نافرمانی، دین کی نافرمانی، انبیاء کی نافرمانی نہ کرنا یہ ایک بڑا صبر ہے، اور اسی میں تقریباً ہم لوگ فیل ہیں۔ اب قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو انبیاء کی تذکرے کیے ہیں یا انبیاء کے پیروکاروں کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا اور امت کو حکم دیا گیا وہ اسی قبیل سے تھا۔ نیکی کرنا یہ بھی صبر و عزیمت اور ہمت کا کام ہے، اور گناہ سے بچنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، والدین کی اطاعت فرمانبرداری کرنا، خیر کا کام کرنا، ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنا یہ صبر آزما کام ہے۔ لیکن گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہ نہ کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے جو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی۔ میں اس کی صرف 2-3 مثالیں دوں گا کیونکہ طویل موضوع ہے۔ آپ نے ایک حدیث بڑی سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں، اور اللہ اپنے سائے میں بھی جگہ دے گا، کیونکہ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، عرش سے بہت بڑا ہے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، میدان محشر میں۔ ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ آدمی ہوگا، رجل شاب دعته امرأة ذات جمال و منصب فقال انی اخاف اللہ، کہ ایک نوجوان، اس کو کسی خوبصورت حسب و نسب والی عورت نے دعوت گناہ دی، یہ بھی نوجوان، خاتون بھی نوجوان، حسین و جمیل بھی ہے، اور ذات منصب، ان کسی بڑے منصب اور خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے، اور اس نے اس کی دعوت ٹھکرا دی، کہا انی مسلمون، میں مسلمان ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, کیا چہرہ لے کر اللہ کے پاس جاؤں گا. صرف اس لیے, اس ڈر, اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے اس دعوت گناہ کو ٹھکرا دیا. اللہ فرماتے ہیں, اللہ, یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت محشر کے میدان میں جب سورج سوا نیزے پر قریب ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا, ہاں انسان کے اپنی نیکیوں کا سایہ ہوگا, صدقہ کا سایہ ہوگا, یہ حدیث میں آتا ہے. اس سے ہٹ کر کوئی بلڈنگ, کوئی درخت, کچھ, کوئی بادل نہیں. اللہ اس کو بلا کر اپنے سائے میں جگہ دے گا, اور اللہ کا سایہ کتنا لذیذ, کتنا ہی راحت بخش اور مطمئن ہوگا. بتاؤ آپ کہہ سکتے ہو؟ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں کر دے. اور امام عادل رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ, ان کو بھی اللہ اپنے عرش میں, اپنے سائے میں جگہ دے گا. دو آدمی اللہ کی محبت پر کٹھے ہوئے, دین کی محبت پر کٹھے ہوئے, دین کی محبت پر جدا ہوئے, خواہ وہ وطن جدا ہو جائے یا موت کی وجہ سے جدا ہوئے, وہ ان کو بھی اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا. 7 قسم کے لوگ ہیں. بہرحال اب آپ بتاؤ, اس بندے نے گناہ نہیں کیا, گناہ سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے, قابو میں رکھا ہے, اپنے آپ کو پابند رکھا ہے, صرف گناہ نہیں کیا, کوئی بہت بڑی نیکی نہیں کی, کوئی زندگی میں اتنے بڑے حج عمرے نہیں کیے, گناہ سے روکا ہے, اور اللہ نے اس کو اتنی بڑی نیکی قرار دیا ہے کہ اپنے سائے میں جگہ دے دی میدان محشر میں. جبکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے سارے انسان ہوں گے, اللہ اس کو بلا کر اپنے پاس جگہ دے گا. بتاؤ کتنی بڑی نیکی ہے. وہ جو 3 آدمی غار والے, صحیح بخاری میں واقعہ ہے, غار میں چلے گئے, بارش ہو رہی تھی, بچنے کے لیے غار میں تو گئے, وہ پتھر کھسکا, غار کا دہانہ بند ہو گیا, موبائل ہے نہیں, باہر آواز نہیں آ رہی, جنگل میں ہے. تو انہوں نے اپنی نیکی کا تذکرہ کیا, یار کسی نے کوئی نیکی اللہ کے لیے کی ہے نا, تو آج اللہ کے حضور پیش کرو, اور کوئی وسیلہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے. کسی نے کوئی نیکی, کسی نے, دوسرے نے نیکی, تیسرے نے, ایک نے کہا کہ میری ایک چچا زاد, تایا زاد بہن تھی, بڑی خوبصورت تھی, نوجوان, تو وہ, اس کا باپ بیمار ہو گیا, کوئی گھر میں ضرورت پیش آ گئی تو میرے پاس آئی. مجھے اللہ نے بڑا مال دے رکھا تھا, مال کی فراوانی تھی, تو میرے پاس آئی, کہنے لگی کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, تو مجھے آپ میری مدد کرو, مالی مدد کرو. کہتا ہے میرے شیطان میرے اوپر غالب آ گیا کہ یہ ہے بلیک میل کرنے کا موقع اور گناہ سے فائدہ اٹھانے کا موقع. تو میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے, آپ جتنے پیسے آپ کو چاہیے اسے اضافی دوں گا, لیکن مجھے منہ کالا کرنے دو. اس کو گھر میں شدید مجبوری تھی کوئی. وہ کہتی ہے, وہ آدمی کہتا ہے وہ راضی ہو گئی میری چچا زاد بہن, مرتا کیا نہ کرتا. کہتا ہے کہ پھر وہ پیسوں کے لیے جب آئی تو میں نے منہ کالا کرنے کی کوشش کی, تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بری, ہاں جی, ایک لمبی سانس لی اور آہ بری. تو میں نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے, میں نے آپ کو کوئی جبرن یہ اس کام پر مجبور کیا ہے, گن پوائنٹ پر کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ آج تک میرا یہ کپڑا کسی مرد, غیر محرم مرد نے نہیں اٹھایا, یعنی شوہر کے علاوہ, یا وہ غیر شوہر کے تھی. تو آج میں مجبوراً اس حد تک پہنچ گئی ہوں, گناہ میں نے زندگی میں کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا. کہتا جب اس نے ٹھنڈی آہ بھری نا, تو میں نے بھی کہا کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں گناہ کیا اتنی ڈرتی ہے, میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں. میں نے اس کو کہا یہ پیسے پکڑ اور گھر جا کے ماں باپ کی خدمت کر, جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو کسی کو میرے پاس بھیج دینا. اور میں نے توبہ کر لی کہ یا اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ ان کنت فعلت ذالک ابتغاء مرضاتک, اے اللہ میں نے یہ بدکاری چھوڑی صرف تیری رضا کے لیے, تیری ڈر سے وجہ سے کہ تجھے کیا منہ دکھاؤں گا. میں نے زنا نہیں کیا. یہ گناہ نہ کرنا, گناہ کو چھوڑ دینا,
اللہ اگر تیری رضا کے لیے تھے اور یہ کوئی بڑی نیکی ہے تو قبول کر کے مجھے نجات دے۔ اللہ نے وہ تینوں کی ایک ایک نیکی قبول کی۔ اس کی بھی یہ اتنی بڑی نیکی تصور ہوئی کہ اللہ نے اس کو اس مشکل سے نجات دے دی تینوں کو۔ اتنی بڑی نیکی ہے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ پیسیوں نے سینکڑوں واقعات ہیں اس طرح کے کہ گناہ نہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ تو میں نے دوسری قسم کیا بیان کی؟ الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی معصیت، نبی کی معصیت، نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ ایک صبر کی بڑی بہترین قسم اور بہت عظیم مقام و مرتبہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی مثالیں قرآن کریم میں بہت ہیں۔ تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ، جو میرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، کر دیا ہے، جو میری قسمت میں ہے نا، اس پر راضی، قناعت اختیار کرنا، اپنے آپ کو روک رکھنا، پابند کر دینا، یہ صبر کی تیسری بڑی عظیم قسم ہے، اور جہاں آج ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تقدیر، قسمت، حالات، واقعات، امتحان، آزمائش، پریشانی، مالی پریشانی، جسمانی پریشانی، کئی پریشانیاں، اس معاملے میں اپنے آپ کو روک کے نہ رکھنا اور بے صبرا ہو جانا، عجلت کرنا، شکوے شکایات شروع کر دینا، آہو بکا شروع کر دینا، یہ اللہ کے اس تقدیر کے منافی ہے، فیصلے کے منافی ہے، رب کی رضا کے منافی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی حوالے سے قرآن کریم کی اب اکثر آیات ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور آپ کا امتحان لیں گے، آزمائش کریں گے، مشکلات میں ڈالیں گے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید، پہلی سپر پاور ڈگری، نون ثقیلہ طالب علم جانتے ہیں، 2 سپر پاور ڈگریاں، اس کے بعد فرمایا ہر صورت میں امتحان لیں گے آپ کا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف، سارا نہیں، کچھ خوف، کچھ بھوک، افلاس، غربت، نقص من الاموال، مال میں کمی، والانفس، جانوں میں کمی، بیماری کے ذریعے، فوت ہونے کے ذریعے، والثمرات، میوہ میں، پھلوں میں کمی، مال میں کمی، کاروبار میں کمی، وبشر الصابرین، آگے اللہ فرماتے ہیں خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان لوگوں کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی ٹینشن، کوئی آزمائش، کوئی امتحان، ابتلا آ پہنچتا ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ہم نے کون سا ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، انا الیہ راجعون، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، میں نے تو دنیا سے چلے جانا ہے، چلے جانا ہے دنیا سے، یا تو ہمیشہ رہیں تو پریشانیوں کے اتنے 1000 سال، بھائی کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیسے دکھ کسی کی جدائی سے آئیں گے، کیسے دکھ پریشانی کسی کی طرف سے ظلم کب تک برداشت کریں گے، اور مایا کوئی پتہ نہیں، کالے تو چلے جاؤ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ ہے صبر علی اقدار اللہ مصیبہ۔ اور آگے کیا فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، فرمایا یہ لوگ ہیں رب کی طرف سے ہدایت کے مستحق اور رب کی رحمتوں کے مستحق، اور یہ لوگ کامیاب و کامران و ہدایت یافتہ ہیں، یہ پاس ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، فرمایا کبھی میں کسی کو دے کر آزماتا ہوں تو بندہ کہتا ہے ربی اکرمنی، میرے رب نے تو میری بڑا اکرام کی ہے، بڑی عزت،
بخشی ہے مجھے بڑا نوازا ہے، خوش ہوتا ہے. اکرمنی وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اللہ فرماتے ہیں کبھی میں اس کو آزماتا ہوں اس سے لے کر. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي، بس کہتا ہے جی میرے رب نے تو مجھے میری اہانت کر دی، مجھے تنہا چھوڑ دیا، رب نے تو میری دعائیں نہیں سنتا، رب نے تو مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، رب نے تو میرے ساتھ یہ کچھ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں آزمائش کے پہلو ہے. تو انسان طبعی طور پر بے صبرہ ہے، عجلت پسند ہے. قرآن کریم میں نا سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں ان الانسان خلق حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. انسان فطرتی طور پر عجلت پسند، بے صبرہ، جزا فضا کرنے والا پیدا ہوا ہے. ہاں جی، اور جب اس کو کوئی خیر یا خوشی یا بلائی یا دولت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، منوعا، اس کو روک کر بخیل بن کے بیٹھ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ الا المصلین. اللہ فرماتے ہیں لیکن نمازی ایسا نہیں کرتے، نمازی ایسا نہیں کرتے. یہ صفت نمازیوں کی، دیندار نماز پڑھنے والوں کی یہ صفت نہیں ہے، وہ اس کے الٹ ہے. اور وہ بھی قرآن کریم میں اللہ نے دوسرے مقام پر بیان کی ہے. تو میرے بھائیوں، صبر ہے کہ جو تقدیر میں ہے نا اس پر صبر. دیکھیں میں صرف 2 مثالیں دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یوں تو سینکڑوں مثالیں ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک راوی کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ میں تجھے جنتی عورت بتاؤں. میں نے کہا بتاؤ مجھے. فرمایا وہ جو کالے رنگ کی عورت جا رہی ہے نا بیچاری، ہاں جی، غیر معروف سی، یہ عورت جنتی ہے. تو میں نے پوچھا یہ کیسے؟ فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو یہ عورت آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ انی اسرا ہو، اے اللہ کے رسول مجھے نا مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں گر جاتی ہوں، میں بازار میں ہوں، کھیتی میں ہوں، گھر میں ہوں، جہاں بھی. ادعو اللہ یشفینی، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے شفا بخشے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے جو طبیب الاطباء ہے. آپ نے فرمایا ان شئتی دعوت لکی و ان شئتی صبرتی فلک الجنہ. 2 آپشن ہے تیرے لیے اے خاتون، اگر تو چاہتی ہے کہ تجھے دنیا میں شفا مل جائے، تیری ضرورت پوری ہو جائے، تیرا مطالبہ پورا ہو جائے، تو جو چاہتی ہے وہ تجھے مل جائے، تو میں ابھی دعا کروں گا اللہ شفا دے گا، ٹھیک ہو جائے گی، تو صبر بھی نہیں ہوگا مرگے کے دورے کا. اور اگر تو چاہتی ہے کہ اس تکلیف پر صبر کے بدلے جنت ملے تو پھر صبر کر. اب 2 آپشن ہیں، ایک ہے دنیا، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں کل کی، کل تو دور آج شام کی، شام تو دور اگلے لمحے کی، کوئی گارنٹی نہیں. اور ایک ہے خربوں ضربے خربوں سال کی شفا اور نعمتیں، وہ ہے جنت. اس نے کہا اصبرو، میں صبر کرتی ہوں. پھر لیکن ایک عرض ہے کہ میں جب گرتی ہوں نا، میں بازار میں آتی ہوں، میں کھیت کھلیان میں ہوتی ہوں کام کاج کے لیے، تو میں گرتی ہوں تو میرا پردہ ہٹ جاتا ہے، کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. گرتی ہے تو آپ کو پتا ہے مرگی والے ادھر ادھر لوٹ پوٹ ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا انشاءاللہ اللہ تجھے شفا دے گا، انشاءاللہ تو بے پرد نہیں ہوگی، لا تکشفی، تو انشاءاللہ بے پرد نہیں ہوگی. چل، صحابہ کرام فرماتے ہیں اس کے بعد جہاں بھی وہ عورت ہوتی نا، مرگی کا دورہ پڑتا، موت تک پھر اس کا پردہ نہیں ہٹا، نہ چہرے سے، نہ بازو سے، نہ جسم سے. جو نبی اتنی دعا کرے اور لمحے میں اللہ قبول کر لے کہ یا اللہ اس کا یہ بے پرد نہ ہو، اور زندگی بھر یہ کپڑا جو ہوا لگنے سے ہٹ جاتا ہے وہ لوٹ پوٹ ہونے سے بھی نہیں اس کا ہٹتا تھا، وہ یہ جملہ کہہ دیتا کہ اللہ اس کو شفا دے. کیا تھا؟ لیکن بہرحال اس کے لیے بھی اللہ نے جنت کا انتظام کیا ہوا تھا. پھر اس کو بے پردی ہوتی تھی، مرگی کے دورے پڑتے تھے.
تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ عورت چلتی پھرتی جنتی عورت ہے. صبر. الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک حدیث صحیح مسلم کی سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من اخذت حبیبتہ فصبر فلہ الجنہ. فرمایا جس آدمی کی میں نے دو محبوب چیزیں لے لی نا اور اس نے اس پر صبر کیا، اس کو میں جنت دوں گا. اللہ فرما رہے ہیں کون سی دو محبوب چیزیں؟ عینے، اس کی دونوں نگاہیں، بصارت، نظر، نابینا ہو گیا، کسی وجہ سے نابینا ہو گیا یا بچپن سے نہیں ملی، اس نے صبر کیا کہ یہ نعمت نہیں ملی اور اس پر اس نے صبر کیا، جزا فضا آہو بکا، گریہ زاری نہیں کی، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت دوں گا. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بندے کا بیٹا یا بیٹی فوت ہوتا ہے نا، خاص طور بیٹے کا ذکر ہے، فوت ہوتا ہے تو وہ جب فرشتے اس کی روح نکال کر لے کے جاتے ہیں نا، اس اللہ کے نیک بندے کے بیٹے کی روح یا بچی کی بھی ہو سکتی ہے، جو بھی بچہ بچی ہے، روح نکال کر لے کر جاتے ہیں تو وہ اعلیٰ علیین میں چلے جاتے ہیں. جیسے میں نے بیان کیا تھا اعلیٰ علیین میں چلے جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں قطعتم او اخذتم ثمرۃ عبدی، میرے بندے کے دل کا نا پھل توڑ کر تم لائے ہو، جگر گوشہ لے کر آ گئے ہو. اس موقع پر کیا کہہ رہا تھا؟ جی وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. بچی بچہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، مجھے بھی اللہ نے بھیجا ہے، وہی نہ الیہ راجعون، میں نے بھی ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. صبر ہی کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں، اور میں اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالتا کہ میرا رب ناراض ہو جائے. کیونکہ امتحان دو موقع پر ہوتا ہے، یا خوشی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر. سمجھ آ رہی ہے؟ ان دو کے موقع پر ہی بندے پھر ناکام ہو جاتے ہیں اور پھسل جاتے ہیں اور نامراد ہو جاتے ہیں. بہت کم لوگ استقامت اور اختیار کرتے ہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں صبر کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہوں، میں اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اور میں جو منہ سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالتا کہ جسے اللہ ناراض ہو جائے. میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر وہ چپ ہو گیا تھا. اللہ فرماتے ابنو لہو بیتن فی الجنہ وسمہ بیت الحمد، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھو. سبحان اللہ. صبر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کتاب کے دیتا ہوں. دیکھیں نا، روزہ ہے نا، جتنے بھی اعمال ہیں اس پر نیکیاں مقرر ہیں. قرآن کی تلاوت پر نیکی مقرر، نماز، روزے کے علاوہ نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقہ، خیرات، دیگر جتنی بھی نیکیاں ہیں، اعمال صالحہ ہیں، کار خیر ہیں، نیکی مقرر ہے. اللہ فرماتے ہیں صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں روزے کا بدلہ دوں گا، اس کا ثواب بھی میں دوں گا اللہ. تو روزہ بھی دراصل اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا خواہشات کی تکمیل سے. دل کرتا ہے پانی پی لیں، پیاس بھی لگی ہوئی ہے جی، رکاوٹ بھی کوئی نہیں پی رہا، کھانا موجود، نعمت اللہ کی موجود، روزے سے ہے، نہیں کھا رہا، بھوک بھی ہے، شدت اشتہا بھی ہے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں، پھر بھی نہیں کھانا کھا رہا. اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھے ہوئے ہے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے اس کا بدلہ پھر میں دوں گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کتاب کے پھر اللہ دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اسی لیے قرآن کریم نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے سہارا حاصل کرو، تقویت اور مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ فرماتے یہ نماز اور صبر کرنا یہ دونوں مشکل کام ہیں، لیکن خشوع اور خضوع، عاجزی، انکساری کرنے والے، اللہ کے قریب رہنے والوں پر یہ مشکل نہیں. بلکہ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو
آپ تو صبر سے اور نماز سے سہارا اور تقویت اور مدد حاصل کرو. یعنی نماز اور صبر یہ بہت بڑی قوت ہے, بہت بڑی طاقت ہے, یہ بہت بڑی ڈوز ہے آپ کے لیے, دوائی ہے ایک قسم کی. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. تو میرے بھائیو, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, ہے ایمان والو صبر کرو, صابرو اپنے آپ کو روکے رکھو, مجاہدہ کرو, نیکیوں پر کاربند رہو, معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھو, ورابطوا نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرو. مجاہدہ جس کو کہتے ہیں, رابطو, رابط کا معنی ہوتا ہے پہرا دینا, رباط یوم فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں پہرا دینا یہ رباط ہے. اور یہ فرمایا رابطو, آپ نیکیوں پر پہرا دو, پہرا, گناہ پہ پہرا دو, اپنے آپ کو گناہ کے قریب نہیں لے جانا, دور رکھو. لا تقربوا الزنا, اور صبر کرو فرمایا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان اللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین, سبحان اللہ. اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. میں دنیا کے اندر امام بناتا ہوں, میں عزتیں دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں بڑے بڑے نعمتیں عطا کرتا ہوں. ہاں جی, اور کیا بھی ہے. أَئِمَّةً يَهْدُونَ لِأَمْرِنَا, کب؟ لَمَّا صَبَرُوا, جب انہوں نے صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور ہماری آیتوں پر, ہماری وحی پر, قرآن و حدیث پر ان کو پکا یقین تھا. یقین اور صبر یہ کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہے, دو چیزیں. اور دو قرآن میں نہیں, میں دو مقام پر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, اللہ نے اپنے نبی کو بھی, نبی کی امتوں کو بھی بہت صبر کا حکم دیا. اپنے آپ کو روک کے رکھو, نیکیوں پر کاربند رکھو ہیں. اور قرآن مجید میں کتنے ہی مقام پر وَجَزَيْنَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا, ہاں جی, اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے صبر کیا نا, ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں, دنیاوی کامیابیاں ہیں, کامرانیاں ہیں, نصرتیں ہیں, رحمت ہے, خوشیاں ہیں, اللہ کی قربت ہے, سب کچھ ہے, لیکن صبر کی بنیاد پر. فرمایا نا جہاں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اور دوسرے مقام پر بھی آخر میں کیا فرمایا؟ وما یلقاها الا الذین صبروا, وما یلقاها الا الذین صبروا. یہ جو مقام و مرتبہ اور یہ جو انعامات ہیں یہ بے صبر لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا, یہ نہیں ملتا. ہاں, جو صبر, ثابت قدمی, اپنے احساسات کو, اپنے جذبات کو, اپنے طاقتوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, اپنے ارادوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ ساری کامیابیاں, کامرانیاں اور دنیا کی اور آخرت کی انہی کو ملتی ہیں جو صبر کریں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور صبر بھی ہر آدمی کو نہیں ملتا, یہ بڑی قسمت والوں کو ملا کرتا ہے. ذو حظ عظیم, صبر بھی بڑی قسمت والوں کو ملا کرتا ہے, ہر ایک کو نہیں ملتا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی مشکلات میں, پریشانیوں میں, یہ جو پچھلے جمعے میں نے پڑھائے سود کے خلاف, حرام کے خلاف, دنیا داری کے خلاف, تو میرے بھائیوں یہ ایک بڑا صبر آزما مرحلہ ہے. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے, ذرا سی ٹینشن پریشانی آئی, وہ جی فلاں سود لون لے لو جی بینک سے, حرام کھا لو کوئی مسئلہ نہیں, گناہ کر لو کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ سب صبر و عزیمت کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب ہمیں آیات پر, احکام پر, شریعت پر یقین نہیں ہوتا, آخرت پر ایمان کمزور ہوا, بے صبری آ گئی. وگرنہ صبر والوں کے لیے اللہ نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے. جزاکم اللہ.